ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الإمام المبين بقية الله الأعظم في الأرض أجمعين الحجة الثانية عشر أجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فزائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صلوات پڑھتے پر محمد والے عزیزان محترم، چونکہ مائک کا مسئلہ ہے اور ہمارا آخری وقت صرف 10 بجے تک ہے، لہذا میں بہت جلدی مجلس کو خطاب کروں گا۔ کل 10-5 منٹ کا بیان رہ گیا تھا، حالانکہ 10-5 منٹ اگر زیادہ ہو جاتے ذکر حسین میں تو دنیا میں کسی انسان کا کچھ بھی نہیں بگڑ جاتا، لہذا میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے صرف کل کی گفتگو کو آج کی گفتگو سے ملا کر آگے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔ جیسا کہ ہمارا موضوع، ہمارا سبجیکٹ ہے فیملی لائف ان اسلام، کہ اسلام میں ایک فیملی کی لائف، زندگی اور حیات کیسی ہونی چاہیے، اس پر میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اور کل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اور سورہ تحریم کی آیہ کریمہ کو میں نے رکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والوں، صاحبان ایمان، مومنین، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی، اپنے اہل و عیال، گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہیں، اور اس جہنم کی آگ کے اوپر اللہ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ جو بہت ہی غلاظ شداد، بہت ہی کٹر دل، سخت مزاج ہیں، وہ کسی بھی طریقے کا رحم کرنے والے نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تم اپنے قانون میں، جبکہ تمہارا اپنا قانون، دنیا والوں کا قانون، دنیاوی حکومت کا قانون جو ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تم تو آنکھوں دیکھی کام کرتے ہو، تم تو زمانے کے لحاظ سے کام کرتے ہو، تمہارا کام کرپشن پہ چلتا ہے، تمہارا کام رشوت پہ چلتا ہے، تو تم مخلوق ہو کر مخلوق کے محتاج ہو، مخلوق ہو کر خالق کے محتاج ہو، تو تمہارے قانون میں جب اتنی سختی ہوتی ہے کہ تم پھر کسی کا کوئی خیال نہیں کرتے، تو پھر اس خالق قانون کا قانون کیسا ہوگا؟ جس نے سارے قانون بنائے ہیں تو اس کا قانون کیسا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جیسا میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ ہم کتنے بھی پیسہ کما لیں، کتنے بھی امیر بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، کنگ بن جائیں، دولت مند بن جائیں، طاقتور بن جائیں، کتنے ہی دنیا ہم حاصل کر لیں، مگر بندے کو، اپنے خالق کو، پروردگار کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس لیے کہ بندہ ہر سانس میں اپنے پروردگار کے کرم کا محتاج ہے، بندہ ہر سانس میں اپنے خالق کا، اللہ کے رحم کا محتاج ہے۔ اس کے کرم اور رحم کے بغیر انسان تو سانس بھی نہیں لے سکتا۔
اور ظاہر سی بات ہے یہ سانس اتنی قیمتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے تو پھر آدمی کے لینے کے دینے ہو جاتے ہیں، پھر کروڑوں روپے کمایا ہوا سرمایہ فوراً خرچ ہونے لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، سانس رک گئی، دورہ بند ہو گیا، تو ہر سانس میں تم اس کے کرم کا محتاج ہے، اور انسان سب کو یاد رکھتا ہے، اسی کو بھول جاتا ہے۔ لہذا سب کو چھوڑیں، کم سے کم وہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو مومنین ہیں، جو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، جو صحیح طور پر قرآن، اسلام، رسول، اہل بیت، ائمہ معصومین، آل رسول اور اصحاب باوفائے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، انہیں تو چاہیے کہ وہ دنیا پہ نگاہ کم رکھے اور آخرت پر اپنی نگاہ زیادہ رکھے۔ میں آپ کو یہ سمجھا دوں، آج کی مجلس میں بہت خوش ہوں گے، محظوظ ہوں گے کہ دنیا کی لائف کتنی ہے۔ کسی کو معلوم ہے آج تک سائنس نے اتنی ترقی کی، لیکن چیلنج ہے کہ کوئی مشین، کمپیوٹر یا سائنس یہ بتا دے کہ فلاں آدمی اتنے سال زندہ رہنے والا ہے۔ امیر المومنین کہہ کے گئے کہ آخری دور میں تم زیادہ سے زیادہ 60 سال 60 ایئرز زندہ رہو گے، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلے کے لوگ جیتے تھے، لیکن اس کے کرم کو دیکھیں، اس کے رحم کو دیکھیں کہ تمہیں 60 سال کی لائف دی ہے، 70 سال کی، 80 سال کی۔ بہت جی لیا آج کے دور میں، کاجو بادام کھا کر، شہد پی کے، اچھے خاصے فروٹ اور ویجیٹیرین کھا کے تو 100 سال تک جی لے گا۔ حالانکہ زندگی کا دار و مدار کھانے پینے پر نہیں، پوری زندگی اور موت کا اختیار اس کو ہے۔ نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، سورہ ملک کی آیت، وہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زندگی اور موت کو خلق کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، پرکھے، جانچے کہ اس زندگی میں تم میں کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل برا ہے۔ لہذا عمل کے لیے، عبادت کے لیے اس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ تو زندگی کتنی ہے بظاہر؟ سروے کے مطابق 60 سال۔ 60 سال میں 15 سال کی ایج سے وہ تم سے نماز مانگ رہا ہے۔ 14 سال تک تم پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ نماز پڑھو نہ تو مت پڑھو، روزہ رکھو نہیں تو مت کرو۔ لہذا 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی پر نماز، روزہ، احکام شریعت عائد ہو گئے۔ خالی اس کے کرم کو دیکھیں تاکہ ہماری جو فیملی لائف ہے وہ اسلام کے مطابق ہم کیسے گزاریں، کہ 60 سال کی زندگی اس نے دی، لیکن وہ زندگی جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے وہ کتنے سال کی ہے؟ اس کا کوئی عدد ہے؟ کوئی عدد نہیں۔ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، جو چلا گیا جنت میں ہمیشہ جنت میں۔ کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ مرنے کے بعد جو مومن جنت میں جائے گا وہ کب تک رہے گا؟ 1 کروڑ سال تک؟ 10,000 کروڑ سال تک؟ میں نے تھوڑی دیر میں جلدی میں یہ کہا، جب تک خدا رہے گا تب تک جنتی جنت میں رہے گا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اور خدا کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر کو بظاہر آ کر 1400 سال ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر 2011 سال ہوئے بظاہر، آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آ کر ایک بجٹ نکالے تو 30,000 سال، 40,000 سال ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کب سے ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ فقہ جعفری کا یہ عقیدہ ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کا کب سے معلوم ہے، نہ اس کا کب تک معلوم ہے، بس وہ ایک ایسی ذات ہے جو تھی، ہے اور رہے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خالق نے تمہیں جو یہ لائف اور حیات دی ہے، چونکہ ہمارا ٹاپک فیملی لائف ان اسلام ہے، تو یہ جو زندگی تمہیں دی ہے، چھوٹی سی زندگی، چھوٹی سی دنیا میں اس چھوٹی سی حیات اور لائف کو تمہیں دیا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، تو آپ اندازہ لگائیں اس کے کرم اور رحم کو دیکھیں کہ اس نے تمہیں 60 سال کی زندگی دیا، اور 60 سال میں 15 سال تو تمہارے کھیل کود میں ختم ہو گئے۔ اب 15 سال کا لڑکا 9 سال کی لڑکی پر شرعی آبجیکشن شروع، نماز واجب، روزہ واجب، پردہ واجب، ہے نا؟ تھوڑی دیر کے لیے اتنا سمجھ لیں، یعنی کتنے سال ہیں آپ کے سامنے؟ 60 میں سے 15 نکل گئے تو 45 ایئرز، 45 سال میں وہ تم سے کیا مانگ رہا ہے؟ میرا مجمع توجہ دے۔ اس 45 سال میں وہ تم سے 5 ٹائم کی نماز، سال میں 29 یا 30 دن کے روزے، 365 دن میں 60 دن میں صرف 29 یا 30 روزے، پیسہ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے تو لائف کا ایک حج، سال میں کھا پی کے خرچ کر کے جو بچ جائے تو 1 تاریخ میں 5واں حصہ خمس۔ میرا مجمع متوجہ رہے، فیملی لائف ان اسلام، یعنی ان 45 سال میں یہ مانگ کے پھر وہ
ماں باپ کو ماں باپ سمجھو، بھائی کو بھائی، بیوی کو بیوی، شوہر کو شوہر، دوست کو دوست، اخلاق، کیریکٹر، ادب، تہذیب، یہ سارے حقوق تمہیں دے کر حرام حلال نجیس پاک، یعنی تم تجارت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، پکنک کرو، سیر کرو، تفریح کرو، 5 ٹائم میں آدھا گھنٹہ مجھے دو، دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور سال میں 30 دن روزہ رکھو، اور پھر افطاری میں تو مسلمان اتنا سب کچھ کھائے کہ دن بھر کی پوری کسر پوری کرے، اور عیسائیوں کو یہ کہنا پڑتا ہے ہندوؤں کو کہ یہ بھوکے رہنے کا مہینہ ہے مسلمانوں کا کہ کھانے کا مہینہ ہے، جتنا سال بھر نہیں کھاتا اتنا اس مہینے میں مسلمان کھانا کھاتا ہے، جتنا دن بھر بھوکا رہا پوری کسر مغرب سے پوری ہوتی، اب وہ چیزیں کھائے گا جو سال بھر نہیں کھاتا، تو یہ سارے چیزیں سامنے آتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں بہت ہی اہم پوائنٹ اور نقطہ کہ اس 45 سال ہے تمہارے سامنے، 15 سال میں تو نماز واجب ہوئی، 14 سال تک کون پوچھے گا؟ اگر کچھ غلطی ہو گئی، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا تو آبجیکشن نہیں، واجب کی حد 15 سال ہے عمر کے اعتبار سے، تو 45 ایئرس اگر 60 سال زندہ رہا، کچھ بڑھ گیا تو کچھ اور زیادہ، تو اس 45 سال میں 30 روزے لیا، ایک حج اگر وہ بھی پیسہ ہے، دولت ہے، صحت ہے، اور 5 ٹائم کی تم سے نماز مانگا، 5 نمازیں روزانہ کی، اور کچھ تہذیب، ادب، نجیس، پاک، حلال حرام یہ تم سے مانگا، اور اس کے عوض میں وہ تمہیں کیا دے رہا ہے؟ میرا مجمع خاموش نہ رہے، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے رہا؟ ہمیشہ کی جنت۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یعنی 45 سال میں تم سو جاگو، کماؤ، بزنس کرو، تجارت کرو، اس میں سے کچھ ٹائم اس کو دو، مگر ایسے دو جیسے وہ چاہتا ہے۔ اگر اتنا دیا تم نے تو وہ تمہیں اتنا دے گا کہ جب تک وہ رہے گا تمہیں وہ جنت میں دیتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ میں یہی سمجھوں کھلا رہے، اتنی چھوٹی لائف کے بدلے میں ہمیشہ کی لائف میں تمہیں دودھ کی نہر دے رہا، شہد کی نہر دے رہا، حوران جنت دے رہا، دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور جنت کی خوشبو ایک طرف، آپ اندازہ لگائیں وہ تمہیں دے رہا ہے، تو پھر کون سی چیز تمہیں رکاوٹ بن رہی کہ تم اپنی لائف کو اسلام کے مطابق نہیں گزار سکتے؟ لہذا کل کی مجلس میں نے کہا تھا آتش جہنم سے اپنے اور اپنی فیملی کو بچاؤ، جیسے قرآن نے کہا، تو ہم کیسے بچائیں اور اپنی لائف کو اسلام کے مطابق کیسے گزاریں، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیسے ان کی ٹریننگ کریں جو اسلام، قرآن، رسول، آل رسول کے ایک دم مطابق ہو۔ اس میں کوئی کٹھن نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، جو 5 وقت کا نماز کا پابند ہے اس کو نماز پڑھنے میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی، لیکن جو مہینے یا جمعہ یا عید کو پڑھتا ہے اس کو بہت سارے مسائل اور بہانے پیدا ہوتے ہیں۔ جو سال بھر روزہ رکھتا ہے سنتی مستحبی، اس کو ماہ رمضان میں کوئی خیال نہیں ہوتا رکھنا ہے، لیکن جو بھاگتا ہے اس کو ہزارے بہانے سوچتے ہیں۔ 11 مہینے صحت مند، رمضان شروع ہو گیا تو بیماری شروع ہو گئی، سارے ٹائم میں چست و چالاک، جیسے ہی اذان ہو گئی اب سستی طاری ہو گئی، 2 دوست مسجد میں گئے اور تیسرا اٹھ کر پھر چل دیا ادھر ادھر ٹائم پاس کو۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ نفس کی خرابی پر، نجیس لقمے کی بنا پر، حرام کھانے کی بنا پر، یا صحیح ٹریننگ اور تربیت نہ ملنے کی بنا پر۔ لہٰذا ہماری لائف کی شروعات شادی کے پہلے ہوتی ہے اور ماں کے شکم سے بچے کی لائف اسلام کے مطابق شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ ہر وہ ماں کو چاہیے کہ جب بچے کو دودھ پلائے تو وضو کر کے دودھ پلائے، جیسے شیخ انصاری کی، مرتضی انصاری کی ماں نے وضو کر کے دودھ پلایا۔ دوسری چیز سن لیں کہ وضو کر کے کھانا کھائیں تو کھانا نقصان نہیں پہنچاتا، باوضو رہ کر اپنی لائف میں ہر کام دیں۔ اسٹوڈنٹس چاہے کالج کے ہوں یا مدرسے یا اسکول کے، وضو کر کے آپ لیسن پڑھنے بیٹھو، ہوم ورک کرنے بیٹھو، پڑھائی کرو، اسکول میں جاؤ، دیکھو کتنا ایفیکٹ پڑتا ہے، کتنا اثر سامنے آئے گا۔ وضو کر کے آپ بستر پر جاؤ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم 5 منٹ کا وضو کر کے اپنے بستر کو مسجد کیوں نہیں بناتے؟ 5 منٹ کا وضو رات بھر تمہارا بستر مسجد بن جائے گا۔ اور پھر ذرا حدیثوں میں، روایتوں میں کتنی چیزیں، کیسے گزارنا چاہیے ہمیں لائف۔ ایک قربانی دی سرکار کربلا نے، شہید اعظم نے، سرکار مظلوم نے، لیکن ایک قربانی نے کتنے انسانوں کی دنیا اور آخرت کامیاب کر دی۔
کتنے ٹاپک مل گئے, کتنے سبجیکٹ, اتنا بڑا مدرسہ ہمیں مل گیا فرش ازا مجلس کی شکل میں. کیا آپ اندازہ لگا ہے؟ ایک روایت سنیے گا کہ جب آخری دور میں, یہ جو آخری زمانہ جس میں ہم اور آپ ہیں, اس دور میں جب فتنے بہت نظر آئیں گے, فتنے برپا ہوں گے, ہر جگہ فساد ہوگا, قتل و غارت گری, مہنگائی, اندازہ لگا ہے, گناہ ہی گناہ, پاپ ہی پاپ, اللہ رسول امام کی مخالفت, بے راہ روی, خاندانوں میں, گھروں میں, محلوں میں, سوسائٹی میں. ایک سچا مومن جی نہیں سکتا. روایت میں ہے کہ امام کے ظہور کے قریب ایک سچا مومن اتنا کڑھے گا, جلے گا, جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے ایسے مومن کڑھے گا, ایسے مومن گھل جائے گا. اس کو یہ لائف پسند نہیں آئے گی کہ کہاں جیوں جہاں سب کے سب مجھے مومن نظر آئے. ظاہر سی بات ہے, آپ میں سے, ہم میں سے جو بھی سچا مومن ہوگا, جب وہ کسی بے پردہ عورت کو دیکھے گا تو کڑھے گا, جب کسی جوان کو دین اور مذہب سے دور دیکھے گا تو کڑھے گا, جلے گا. اور یہ جلنا بے دینی کی بنا پر اس بات کی علامت ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. اگر یہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم مومن ہو کہ نہیں, تو اس کی کئی علامتیں بتائی گئی. ایک علامت تمہارے مومن ہونے کا پروف یہ دیتی ہے کہ جب تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو گے تو تمہارا دل جلے گا, تم کڑھو گے, تمہیں ٹینشن آئے گا. یہ تمہارے ایمان کی پہچان ہے. اور دوسرے کہ تم مومن ہو کہ نہیں, اگر یہ پرکھنا چاہتے ہو تو کوئی انجیکشن اور ٹیبلٹ نہیں ہے. اس کے لیے امام نے فرمایا کہ جب مومن کوئی گناہ کر لیتا ہے, مثلا نعوذ باللہ رات میں 3 بجے تک کوئی ایسی خراب نعوذ باللہ حرام فلم دیکھ لی, یا پکچر دیکھ لیا, یا رات بھر جوا کھیلا, شطرنج کھیلا, گانا سن لیا, شراب پی لی, کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ کر لیا, اگر اس گناہ کرنے کے بعد تجھ کو پشیمانی ہو گئی, تم پشیمان ہو گئے, تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے, تیرا ایمان زندہ ہے. اور اگر گناہ پہ کوئی پشیمانی نہیں ہوئی تو ابھی تیرا ایمان ختم ہو گیا, تو مومن نہیں ہے. اور اللہ مومنین کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تاکید کر رہا. مائک کو اچھی آواز میں رکھنا, 10 بجے مجلس ختم ہوگی. اگر پولیس ڈپارٹمنٹ سامنے ہوتا تو میں مراٹھی میں گفتگو کرتا جیسے دوسری جگہوں پر ہوئی ہے. لہٰذا کم سے کم ٹائم کے حساب سے مائک صحیح رکھنا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو لہٰذا اپنی شروعات کو لائف کے اندر طہارت سے کریے گا. آج میں جو کہہ رہا ہوں بہت قیمتی چیز ہے لفظ طہارت. اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا سورہ احزاب میں, انما یرید اللہ, جیسا کہ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں. دنیا میں طہارت کسی کمیونٹی کی میراث اور پراپرٹی نہیں ہے سوائے تمہارے. دنیا میں ایجوکیشن اور تعلیم کسی کی میراث نہیں ہے سوائے تمہارے. دنیا میں شرم و حیا, عفت اور پردہ اور حجاب کسی کی میراث اور پراپرٹی نہیں ہے سوائے تمہارے. چاہے تم مومن ہو, مسلمان ہو, جو بھی رسول اور آل رسول اہل بیت کا ماننے والا ہے, تو علم, ایجوکیشن, پردہ, حجاب, شرم و حیا, عفت اور طہارت, پاکیزگی, یہ تمہاری میراث ہے. اس لیے کہ اللہ نے طہارت کا بھی اعلان کیا تمہارے اہل بیت کا قرآن میں. پردہ ایسا تھا کہ بنت رسول دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے جنازے کے لیے پردے کا اہتمام کر رہی ہے. ایسا حجاب تھا کہ سورج بھی سایہ نہیں کر سکا جناب زینب پر. سورج کی کرنوں نے بھی زینب کو نہیں دیکھا تھا, سورج کی کرنوں نے بھی بنت رسول کو نہیں دیکھا تھا. یہ تاریخ کے فقرے. ایسا پردہ کہ مرنے کے بعد بھی, شہادت کے بعد بھی خاتون جنت کہہ رہی ہے کہ اسما میرا جنازہ ایسا اٹھے کہ میرا جنازہ کفن میں ہونے کے باوجود چھپ جائے. جیسے کہ آج کا طریقہ ہے جنازے کا کہ مردہ نظر نہیں آتا. یہ فاطمہ کا صدقہ ہے, فاطمہ نے یہ طریقہ دیا اسلام میں, ورنہ پہلے مردہ نظر آتا تھا. یعنی کتنا پردے کا خیال ہے معصوم عالم کو. یہ آپ کی میراث ہے پردہ, شرم و حیا, عفت. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایجوکیشن, تعلیم. یہ فیملی لائف ان اسلام, لائف کا حصہ ہے تعلیم. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ جاہل نظر آ گیا تو سرے بازار میں اسے ہنٹر سے ماروں گا, سرے بازار میں اسے کوڑھے سے ماروں گا. علامہ ہلی شیعہ عالم تھے. 10 سے 12 سال کی ایج میں, 10 یا 12 سال کی عمر میں علامہ ہلی اپنے زمانے کے مجتہد, 12 یا 10 سال اختلاف ہے, 12 سال کی ایج میں مجتہد بن گئے. آج پورے ہندوستان میں کوئی مجتہد نہیں ہے, آج پورے پاکستان, بنگلہ دیش میں کوئی مجتہد نہیں ہے.
کیوں؟ مجتہد اس کو کہتے ہیں جو اپنی تقلید خود کرے، جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو۔ کل ہی میں نے کہا کہاں ہے وہ مائیں شیخ مرتضی انصاری جیسی کہ جو وضو کر کے بچے کو دودھ پلا رہی؟ کہاں ہے وہ ماں جس کا بیٹا 12 سال میں مجتہد بن گیا؟ وہ بھی تو نہ نبی تھے، نہ امام تھے، نہ وحی نازل ہوئی، در اہل بیت سے متمسک تھے، لیکن خوف پروردگار تھا، اپنے اور اپنے بچوں کو آتش جہنم سے بچا رہے تھے۔ تو میری بات کہاں سے کہاں تک جا رہی کہ طہارت، تعلیم، علم، ایجوکیشن، پردہ، حجاب، یہ ہماری میراث ہے۔ اس میراث کی حفاظت کیجئے گا چاہے تمہیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا فیملی لائف ان اسلام میں یہ تینوں چیزیں بہت لازمی ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ آخری دور میں جب پریشانیاں کھڑی ہو جائیں تو اس وقت تم باوضو رہا کرو، کہ جو باوضو رہتا ہے طہارت کو اپناتا ہے لائف میں، شیاطین اس کے قریب نہیں آتے، شیطان اس کے قریب نہیں بھٹکتا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اپنا سر درگاہ کے اوپر پٹک رہا ہے، کون جا کے سمجھائے اسے؟ اس لیے دیکھیے درگاہ والے تو اپنا پیٹ بھرتے، لیکن بھولا بھالا مسلمان جو ہے وہاں جا کے سر پٹکتا ہے۔ اگر تجھے جو کچھ مانگنا ہے، تجھے جو کچھ چاہیے دین و دنیا کی دولت، تو وضو کر، مصلی بچھا، 2 رکعت نماز ادا کر اور مانگ، سجدے میں خلوص دل سے دیکھ ملتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ شریعت نے تاکید دی ہے، مانگ پرچم عباس کے پاس جا کر کہ پروردگار عباس کے صدقے میں عطا کر۔ دیکھ کتنوں کو ملا ہے، کتنے ہندو میری نگاہ کے سامنے جو بیٹے لے گئے، اولاد لے گئے۔ ایک پولیس انسپیکٹر ہمارے ہاں جنر میں، پونا ڈسٹرکٹ کے اندر 7 سال سے اولاد نہیں تھی، مولا ابوالفضل عباس کے علم کے سامنے مانگا، لوگوں نے کہا مانگو ادھر جو مانگنا ہے۔ بلکہ ہمارے اہل بیت جو ہیں وہ اپنوں کو نہیں دیتے جلدی جتنا غیروں کو دیتے ہیں، یہ یاد رہے۔ ان سے مانگو، اللہ سے مانگو، ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے طفیل سے۔ آج تک 7 سال کے بعد تھک گیا ڈاکٹروں سے، اور جب پرچم عباس کے سامنے مانگا کہ مولا عباس مجھے آپ اپنی شہادت کے صدقے میں، پروردگار عباس کے صدقے میں مجھے اولاد دے دو، اسے بیٹا مل گیا، اور آج تک وہ 8 محرم کو وہاں پر آتا ہے۔ بھلے ہی اس کی بدلی ہو جاتی ہے، لیکن 8 محرم کو پرچم کے سامنے سہرا لے کر آتا ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں واقعات ہیں کہ ان کے در کے وسیلے سے اللہ سے مانگو۔ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، ایمان ہے، تمہارے پاس تقوی ہے، طہارت ہے، وضو کرو، نماز پڑھو، سجدے میں گرو، تسبیح فاطمہ پڑھو، گڑ گڑاؤ، پکارو، اکیلے میں، تنہائی میں۔ خود پروردگار عالم کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، تم اپنے پروردگار کو پکارا کرو تضرعا و خفیتاً، گڑ گڑا کر، رو رو کے پکارا کرو اللہ کو، اور خفیتاً، چپکے سے، خاموشی سے۔ جب پوری فیملی سو جائے تو رات کو بند کمرے میں 0 بلب لگا کر وضو کر کے اس کو پکارو، پھر دیکھو لائف میں کیسی چینجز آتی ہے، کیسے زندگی بدلتی ہے۔ لہذا لائف کی شروعات ہمیں طہارت سے کرنی ہے تاکہ یہ بچہ جب بڑا ہو۔ اور ایک یہ بھی سن لے فیملی لائف ان اسلام کے حساب سے کہ کتنی نجاست ہمارے پیٹ میں جاتی ہے۔ میں مومنین کی بات کر رہا ہوں، کتنی نجاست جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر ہم نے مثال کے طور پر جو چیز کھانا اسلام میں حرام ہے، یہ چیز نجیس ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ ہم کس کی دکان سے لے، کس کی ہوٹل سے کیا چیز کھائیں، ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ نے کافر کی دکان سے کوئی چیز کھا لی، وہ چیز جسے پاک کیا جا سکتا ہے، جیسے فروٹ ہے، جیسے پیکنگ چیزیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں پاک نہیں ہو سکتی، گیلی چیز ہے، چائے ہے، دودھ ہے، یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ تو ایک نجاست جو لوگ کرتے ہیں ایسی حرکت، ایک نجاست جب کافر کا کھاتے ہیں لقمہ نجیس، تو وہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ دوسری نجاست کیا ہے کہ یہ گھر، یہ زمین، یہ پراپرٹی، یہ میراث، یہ زیور، یہ پیسہ میرا نہیں ہے، میرا جتنا ہے اتنا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ پڑوسی کا ہے، یہ میرے رشتہ دار کا ہے۔ وہ چیز خدا نہ کرے ہم میں سے کسی نے غصبی کر لیا، اب اس کو ہم بھی کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہے، تو یہ غصبی لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، یہ نجاست جا رہی، اس لیے کہ لقمہ حرام جا رہا ہے ہمارے پیٹ میں۔ کہاں سے لائف آف اسلام بنے گی؟ فیملی لائف اسلام کیسے ہم گزاریں گے؟ اپنی فیملی کی لائف کو کیسے گزاریں گے اسلام کے مطابق؟ اور تیسری نجاست کیسے جو ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، اگر ہم اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، خمس نہیں نکالتے، زکوٰۃ بمبئی والوں پر نہیں ہے۔ اکثر لوگ فون پہ پوچھتے ہیں مولانا میں کتنی زکوٰۃ دوں؟ فقہ جعفری میں
زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں پر ہے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو گیہوں اگاتے ہیں اور گیہوں 847 کلو پیدا ہو جائے، اس کا الگ مسئلہ ہے۔ سونے چاندی کے سکوں کا زمانہ نہیں ہے، اگر سونے چاندی کے سکے ہوتے تو تمہیں زکوٰۃ دینی پڑتی، لہذا تم پر صرف ایک ہی زکوٰۃ ہے، وہ کون سی؟ زکوٰۃ فطرہ۔ عید الفطر کو جو فطرہ نکالتے ہیں یہ سب کے اوپر ہے، ورنہ جو خمس ہے وہ غریب، امیر، بادشاہ، مجتہد، جاہل، عالم سب کے اوپر واجب۔ اگر میں سال میں اپنے مال کا خمس نہیں نکالتا اور ایسے ہی اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہا ہوں، خمس کوئی بڑا ڈھنڈورا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے یہ۔ مال کا 5واں حصہ 11 مہینے 29 دن کے بعد جو کچھ بچ جائے اس کا 1/5 آپ کو دینا ہے، وہ بھی آدھا سہم سادات آدھا سہم امام، اس سے قوم کی مدرسوں کی پرورش ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد اگر مال کا خمس نہیں نکالا تو وہ مال اگر پیٹ میں گیا تو نجیس چیز، پیٹ میں حرام چیز داخل ہوئی، تو ایسی نجاست ہمارے پیٹ میں جاتی ہے۔ تو لہٰذا ماں دودھ پلائے تو پاک و پاکیزہ دودھ پلائے، باپ اپنی اولاد کو روٹی کھلائے، لقمہ کھلائے تو حلال غذا کھلائے، پاک و پاکیزہ غذا کھلائے، جیسے کہ مائیں کھلایا کرتی ہیں، تاکہ ان کے بچوں پر ایک ہی مجلس کا اثر ہو جاتا ہے، ایک ہی خطبہ جمعہ سے اثر ہو جاتا ہے، پھر ان کو بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارے جو بچے ہیں یہ تمہاری قیامت اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم اور ڈگری دلا دی، MBBS MD دلا کے لنڈن ریٹرن ہو گیا، آپ کا بچہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پاس ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد اگر آپ کو ایک فاتحہ نہ پڑھ سکے تو بتائیے آپ نے کیا سرمایہ مہیا کیا؟ اگر وہ آپ کی قبر پر 7 انا انزلنا پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا، 1 الحم 3 قل نہیں پڑھ سکتا، آپ کی قبر پر یاسین یا آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے اپنی لائف میں کیا پایا اور کیا کھویا؟ میں ایک جملے کو دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم نے کیا پایا کیا کھویا، جو مر گئے انہوں نے کیا پایا کیا کھویا؟ ذرا جملہ لیجئے، اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ہے نا؟ یہ سامنے میٹرو بن رہی، ارب پتی پارٹی ہوگی، کروڑ پتی دنیا میں دوسرا چوتھا نمبر، انڈیا میں پہلا نمبر، ایک مثال ہے آپ کے سامنے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ باپ دادا نے بنگلے چھوڑے، پراپرٹی چھوڑی، لیکن وہ دادا جو قبر میں ہے آپ کو آج تک ان کی کوئی خبر ہے؟ کوئی نیوز، کسی نے کوئی اطلاع دی؟ کیوں نہیں کوئی مشین قبر میں ڈال دی تلقین کے ٹائم؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے، کوئی ایسی مشین امریکہ سے لا لیتے؟ انہوں نے 100 کروڑ کی پراپرٹی تمہیں چھوڑ کے گئے، ورسوا میں بنگلہ دیا، جوہو پہ بنگلہ دیا، ان کی قبر میں ایک مشین ڈال لیتے تاکہ خبر ہو جاتی کہ کیا گزر رہی ہے، کچھ لگتا تو دیتے۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے، دیکھیں آج ایک میں بہترین چیز آپ کو دے رہا ہوں، کاش میں سمجھا سکوں، آپ سمجھ لیں، فیملی لائف ان اسلام۔ جب میں رحمت آباد گیا، قبرستان رحمت آباد جو ہے، 2-3 قبرستان ہیں، آرام باغ، رحمت آباد، تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ قبرستان میں موم بتیاں پڑی ہے جگہ جگہ، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایک مسئلہ یہ شریعت کا ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، اگر ہم آپ کو حلال حرام صحیح غلط نہیں بتائیں گے تو قیامت میں آپ ہمیں پکڑیں گے۔ وہ موم بتی کیوں؟ میرے استاد محترم جو بمبئی میں تھے، ایران کو چھوڑ کر، آیت اللہ شیخ اسماعیل رجبی، تابع سرا مغل مسجد میں جو تھے، ایسے عالم کے جنہوں نے امام وقت سے ملاقات کی اپنی زندگی میں، انہوں نے ٹوکا، تھک گئے، وہ موم بتی کیوں پڑی ہے قبرستان میں؟ کہ قبر پر روشن کی جاتی ہے، کس لیے؟ بھئی ہم مسئلہ حرام حلال سنت مستحب کا نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا قبر کے اوپر، آپ حضرات آگے آ جائیے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد، آ جائیے رائٹ لیفٹ آ جائیے، آپ رائٹ لیفٹ آ جائیے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے، اور کل سے جلدی آئیے تاکہ جلدی مجلس شروع ہو، اور پہلے ہی آگے آ کے بیٹھ جائیے۔ یہاں کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ نماز کی صف میں بھی پہلے آیا کیجئے، مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا کیجئے، اور مجلس میں بھی آگے آ جائیے۔ سینما ہال کے اندر پہلی کرسی پہ بیٹھے گا، کرکٹ کے اندر اسٹیڈیم میں سب سے آگے بیٹھے گا تاکہ کھلاڑی کا چہرہ دکھے اور عبادت ہوتی رہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، یہاں آگے آئیے۔ تو قبرستان کے اندر موم بتی جلاتا ہے، یہاں سوال حلال حرام کا نہیں ہے، اسے اس نظریے سے مت دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت جلائیے، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، جو مسئلہ ایک الگ ٹاپک ہے، لائف کے اندر یہ چیزیں آتی۔ ہم نے دیکھا قبر کے اوپر کیا ہے معلوم؟
ایک قبر کے اوپر، کئی قبروں پہ میں نے دیکھا، کئی علماء نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، انار رکھا ہوا، اتنا بڑا انار قبر کے اوپر، لال لال دانے کا سرخ انار. ایک غریب سارا لائف میں ڈھونڈے تو نہ ملے بیچارہ، ساری زندگی سارا ڈھونڈتا رہے وہ غریب تو بیچارہ اس کو وہ انار نہ ملے. تندوری مغلائی ایرانی روٹی، اس کے اوپر 1 کلو کھجور قبر کے اوپر، اور اتنا بڑا انار کس لیے رکھا مجھے نہیں معلوم، فاتحہ کی نیت سے، کائے کی نیت سے. اب وہ رکھا، موم بتی بھی جلایا، اگربتی بھی جلایا قبر پہ. تو اب اندازہ لگایا میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے، کم مرنے والے دادا کی قبر، ابا کی قبر، خدا نہ کرے ماں کی قبر، کسی اور مرحوم کی قبر. ارے وہ مرنے والا کس چیز کا محتاج ہے تجھے اس کی خبر نہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے، اس پوائنٹ کو لے، پورا عشرہ کامیاب ہو جائے گا. زندگی میں باپ بستر پر تھا بیمار، لائف میں دادا بیمار تھے، ایک چشمے کا نمبر بدلنے کو دیا تو پوتا جھڑک رہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے. ماں نے اینک دیا کہ بیٹا ذرا گوگل بدل دینا، فریم بدل دینا. کہا اماں پیسے نہیں ہے ابھی، پگار جب تنخواہ سیلری ملے گی تب. اب اندازہ لگا. ماں نے کہا بیٹا ادھر آ بیماری میں. دادا نے، دیکھیے ایکسپیرینس ہے دنیا کا، عام بات، ذرا اتنی دوائی لا لینا. کہا ابھی کل تو لایا تھا 450 روپے کی دوائی، یہ 3 ہزار کی دوائی کہاں سے لاؤں؟ عام بیماری ہے. فیملی لائف ان اسلام. یعنی نتیجہ کیا ہوا؟ مرنے کے بعد قبروں پہ اتنا بڑا بڑا انار بھینڈی بازار کا، اتنی بڑی بڑی روٹی زینبیہ کے پاس کی، 2 کلو کھجور ایران کی، مکے کی، مدینے کی. یعنی زندگی میں جب مانگ رہے تھے تو نہیں دیا. اب میرا مجمع متوجہ ہے میرے نقطے. لائف میں تجھ سے مانگ رہے تھے تو نہیں دیا، اب مرنے کے بعد گوشت، مٹن، انار، کھجور، روٹیاں سب رکھ رہا ہے. جملے کو پلٹ کر کہہ رہا ہوں اگر سمجھدار مجمع ہے، زندگی میں جو ضرورت تھی وہ نہیں دیا، اب مرنے کے بعد جو چاہیے وہ نہیں دے رہا ہے، کچھ اور دے رہا ہے. میرا مجمع سمجھے؟ زندگی میں جو ضرورت تھی، دوائی کی، بادام کی، کاجو کی، کھجور کی، انار کی، دوائی کی، ٹیبلٹ کی، انجیکشن کی، آرام کی، نمبر کی، چشمے کی، جب زندگی میں نہیں دیا، اب مرنے کے بعد روٹی، کپڑا، اناج، وہ بھی قبر کے اوپر انار دے رہا. اب وہ دے رہا ہے جو نہیں دینا چاہیے، اور جو اسے چاہیے وہ نہیں دے رہا ہے. ابے اب کیا چاہیے؟ اب اس کی قبر پر پانی ڈالو، اسے پانی چاہیے. کہ شیخ عباس قمی کہتے کہ تم اپنی میتوں کی قبر پر جتنا پانی ڈالو گے، میت کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. ذرا سوچئے گا، بہت قیمتی گفتگو ہے. اور تم اپنی میتوں کی قبر پر، قبرستان میں اپنی انگلیاں گاڑ کر 1 الحم پڑھو، 3 قل پڑھو، قل هو اللہ احد، سورہ توحید پڑھو، 4 قل پڑھو، 7 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلنا پڑھو، بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو، اور اپنے مرحومین کی قبر پر آیت الکرسی پڑھو. کہ یہ اس کو چاہیے، انار نہیں چاہیے، اب اس کو ایپل اور سیب نہیں چاہیے، اب اس کو شہد کی شیشی نہیں چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں جب لگ رہا تھا تو نہیں دیا، جو وہاں چاہیے تھا وہاں نہیں دیا، اب جو یہاں چاہیے وہ نہیں دے رہا. یہ کون سمجھائے آج کے مسلمان کو؟ اس لیے کہ مسلمان مجلسوں میں آنے کو تیار نہیں، علماء سے قریب رہنے کو تیار نہیں، دینی بکس پڑھنے کو تیار نہیں، دینی لٹریچر پڑھنے کو تیار نہیں. تو لہٰذا فیملی لائف ان اسلام میں ہماری لائف میں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ان پوائنٹ کی طرف متوجہ رہے. لہذا لائف کی شروعات طہارت سے کیجئے گا، لائف کا آغاز طہارت سے کیجئے. پاک غذا ہو، لقمہ پاک ہو، پاک دودھ ہو، تاکہ یہ جب عمارت کھڑی رہے، یہ بچہ جب آگے بڑھے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں قدم بڑھائے تو ایک پاک و پاکیزہ بچہ رہے. کہ جب تیرا رہبر علی پاک و پاکیزہ ہے تو علی کا شیعہ بھی تو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. جب تیرا رہبر رحمت للعالمین، جس کے صدقے میں علی بھی ہے، جس کے صدقے میں حسین بھی ہے، اس محمد کے صدقے میں پوری کائنات ہے، وہ محمد طیب و طاہر پاک و پاکیزہ، وہ معصوم عالم نبی کی اکلوتی بیٹی طیب و طاہرہ، تو اس کا ماننے والا نجس کیوں؟ وہ بھی طیب و طاہر رہے، پاک و پاکیزہ رہے. تو لہذا لائف طیب و طاہر ہونا چاہیے. تو لائف میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب انہیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے روایت میں ہے کہ باپ کو چاہیے جب بچہ ماں کے رحم میں رہے تبھی اس کا اچھا نام انتخاب کر لے. 2 نام نکال لے، لڑکا یا لڑکی. اچھا نام رکھو اپنے بچوں کا، کہ اچھے نام کا اچھا اثر پڑتا ہے. ایسے ویسے نام مت رکھ دو زمانے کے فیشن کے نام رکھو. امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے، مولا ہم اپنے بچوں کے کیا نام رکھیں؟
یہ لائف سے تعلق رکھتے ہیں چیزیں. تو فرمایا تم اپنے بچوں کے نام ہم اہل بیت کے نام پر رکھو. میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے. تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو, علی رکھو, حسن رکھو لڑکا ہے تو, حسین رکھو, نقی رکھو, تقی رکھو, جعفر رکھو, ہے نا. اگر لڑکی ہے تو نام معصومہ رکھو, زینب رکھو, فاطمہ رکھو, ام کلثوم رکھو, رقیہ رکھو, سکینہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نام کیسے رکھتے ہو یہ بھی لائف میں بہت مسئلہ آتا ہے. اب توفیت العوامی چھوٹے چھوٹے تو بہت گھومتے ہیں, بابا فقیر, پیسے کمانے والے, بزنس کرنے والے. ایک تعویذ دوں گا اتنے لوں گا. یاد رکھیے جو بھی ایسے تعویذ بیچتا ہے وہ اپنا بزنس اور دھندا کرتا ہے, اس تعویذ میں کوئی اثر نہیں ہوتا, الٹا ریئیکشن ہوگا اس تعویذ سے آپ کو. تعویذ ہے, دعائیں ہیں. ارے تعویذ بیچنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ڈھیلا لگا دے, 200-300 تعویذ لٹکا دے. یہ بخار کا, یہ سر درد کا, یہ ایجوکیشن کا, یہ تعلیم کا. ہم بھی تو چیلنج کے ساتھ دیکھیں کون سا تیرا تعویذ کتنا اثر کرتا ہے. سیدھی سادھی قوم کو لوگ جتنی جلدی بہکاتے. تعویذ وہی ہوتا ہے جو علماء دے اور اہل بیت اور ائمہ معصومین کی روایت کے مطابق دے. اور تعویذ باندھنے کے بعد پہلے تعویذ جب باندھے تو اسے ایسا پیکٹ بنا دے پلاسٹک میں, کپڑے میں, تاکہ کبھی خدا نہ کرے گر جائے تو نجاست کا خیال رہے. ایک تعویذ باندھنے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تسبیح فاطمہ پڑھ کے سجدے میں دعا مانگے جس کام کے لیے تعویذ باندھ رہا. دیکھیں میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے. اور پھر تعویذ کا صدقہ نکالے اور جسے تعویذ باندھ رہا اس کا بھی صدقہ نکالے تو تعویذ اثر کرتا ہے. اور تعویذ باندھے تو پھر خیال رکھے کہ تعویذ کے مطابق عمل بھی ہو. میں ایک دم ایک بچے کو اتنا بڑا تعویذ دے دوں 5 کلو کے پتھر جیسا گلے میں کہ ابھی اسکول میں کامیاب ہو جائے. اگر رات بھر محنت بھی کر, پڑھائی بھی کر, اسٹڈی بھی کر, اپنا مائنڈ بھی وہاں رکھ تو پھر تعویذ بھی اثر کرے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ درخت کے نیچے تسبیح لے کے بیٹھ گیا تو روٹیاں گرتی رہے گی. آگے بڑھ, تجارت بھی کر, وضو بھی کر, نماز بھی پڑھ. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. تو میری بات کہاں سے کہاں تک جاری, کاش میں بھولنے نہ پاؤں کسی بات کو جو لائف سے تعلق رکھتی ہے. تو ایسے ویسے لوگوں سے آپ تعویذیں یہ ساری چیزیں نہ لیا کریں. لہذا طہارت کو بنیاد بنائیے گا. اگر ہمیشہ باوضو رہے کتنا اچھا ہوگا کہ ہر عورت مرد ہمیشہ باوضو رہے. تو امام نے کہا آخری دور میں جب ہر جگہ فساد ہو تو تم باوضو رہنا. اس لیے کہ باوضو رہنے سے جنات قریب نہیں آتے. شیاطین جو قریب آتے ہیں وہ نجاست میں رہنے کی وجہ سے. اور جو آدمی نجاست سے پرہیز نہیں کرتا, قبر کی فشار یعنی فشار قبر سے بھی اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. آپ اندازہ لگائیے گا کہ کتنا خیال ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تم اپنے بچوں کا لائف میں جب شروعات ہو, آغاز ہو گیا لائف کا, تو تم اپنے بچے کا پہلا کام یہ کہ اچھا نام رکھو, اس کا عقیقہ کراؤ. عقیقہ واجب نہیں ہے, سنت ہے, مستحب ہے, تاکید ہے, سنت موقدہ ہے. لڑکا ہے تو ختنہ کراؤ کہ ختنہ واجب ہے اور عقیقہ مستحب ہے. عقیقہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو زندہ مردہ دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو, عقیقہ کراؤ, ختنہ کراؤ. دنیا بھر کے برتھ ڈے منائیں گے ہم, لیکن اسلام کے احکام پہ دھیان نہیں دیں گے. بقرعید کا 25,000 کا بکرا کاٹیں گے جو کہ تم پر قربانی یہاں واجب نہیں ہے, سنت ہے. قربانی حاجی پہ واجب ہے مکہ کے اندر, یہاں 25,000 کا بکرا تو کاٹے گا. مولانا غلام عسکری مرحوم تابع سرا, میں نے ان کی مجلس نہیں سنی لیکن ان کا ایک مضمون پڑھا تھا میں نے کسی موقع پر. انہوں نے لکھا تھا کہ میں لکھنؤ میں جا رہا تھا تو ایک بچہ 10 کا نوٹ لے کر آیا سامنے. میں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں نے کہا ہے یہ 10 کی نوٹ فلاں فلاں آدمی کو دے دینا. کہا کس لیے؟ مولانا غلام عسکری تابع سرا. کہا یہ نوٹ دے دینا اور کہنا کہ اماں نے 10 کی نوٹ دی ہے, یہ تم جو قربانی کرو گے عید الاضحیٰ میں اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے. کیونکہ کل جب ہمارے پاس پیسہ تھا تو ہم پابندی سے قیمتی بکرا کاٹتے تھے. مولانا نے کہا بیٹا جاؤ اماں سے کہہ دو کہ قربانی واجب نہیں ہے, قربانی سنت ہے, لیکن ماں سے یہ پوچھو کہ تم قربانی کی اتنی پابند ہو انڈیا میں اپنے وطن میں, کیا تم نے اپنے مال کا خمس بھی نکالا؟ تو جب ماں کی خدمت میں بچہ کہا مولوی صاحب نے کہا خمس نکالا کہ نہیں, تو ماں نے کہا لفظ خمس میں پہلی مرتبہ سن رہی ہوں. تو مولانا نے سر کو پیٹ لیا جب واقعہ سامنے آیا کہ جو واجب ہے اس سے فیملی غافل ہے.
اور جو چیز سنت ہے اس پر اتنی پابندی ہے کہ دوسروں میں شامل ہو رہے ہیں. لہذا لائف کا یہ ایک حصہ ہے. تو تم اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو. اور نام کیسا رکھو؟ میری بات کہاں سے کہاں تک کیوں گئی تعویذ کی طرف کہ بہت سے لوگ نام نکالتے ہیں عدد ستارہ. مولانا میرا بچہ رات میں 12 بجے پیدا ہوا ہے، عدد نکالیے. مجتہدین اس کو قبول نہیں کرتے، نہ آغا سستانی، نہ خوئی، نہ خمینی، نہ آیت اللہ یعقوب کلینی، نہ علامہ حلی، نہ مرتضی انصاری، نہ سید رضی، کوئی قبول نہیں کرتا اسے. اس لیے کہ تم اپنے بچے کا نام رکھو اہل بیت کے نام پر. علامہ مجلسی نے لکھا، چھٹے امام نے اہل بیت نے تاکید کی، تم نام رکھو. کیوں؟ اہل بیت کے نام پر اپنے بچے کا نام کیوں رکھو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد کا جو نام محمد ہے، علی کا نام جو علی ہے، مجمع متوجہ رہے، فاطمہ کا نام جو فاطمہ، اور حسن حسین کا نام جو حسن حسین ہے، یہ نام دنیا میں کسی نے ان کا نہیں رکھا. آپ کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ مولانا سے نام لے کے جاتے ہیں، کسی تعویذ والے سے یا پڑھے لکھے بزرگ سے. لیکن پیغمبر کا نام محمد ان کے باپ یا دادا نے نہیں رکھا. علی کا نام علی ان کے باپ ابو طالب نے نہیں رکھا، مجھا میرا متوجہ رہے. فاطمہ کا نام فاطمہ ان کی ماں خدیجہ نے یا باپ پیغمبر نے نہیں رکھا. حسن اور حسین کا نام حسن اور حسین کسی رشتہ دار نے نہیں رکھا، بلکہ یہ سارے نام اللہ نے جبریل کے ذریعے سے دیے. یہ سارے نام پروردگار نے اپنے خزانے سے دیے. اس لیے تو روایت میں ہے کہ جب حسین پیدا ہوئے 3 شعبان کو تو پیغمبر نے مولا سے پوچھا تھا کیا نام رکھیں؟ کہا مجھ سے بہتر آپ جانیں. تو جبریل آئے، کہا اللہ کے حبیب جیسے آپ کا نام محمد اللہ نے رکھا، جیسے علی کا نام اللہ نے علی رکھا، جیسے فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا، حسن کا نام اللہ نے حسن رکھا، ایسے حسین بھی اللہ نام دیتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین. تو یہ مجھے کہنے دیجئے کہ اہل بیت وہ ہیں، اگر سمجھ لے مجمع، جو برائے نام بھی دنیا کے محتاج نہیں ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، نام کے لیے بھی محتاج نہیں. اہل بیت جو ہیں نام برائے نام بھی محتاج نہیں، نام کے لیے بھی اہل دنیا کے محتاج نہیں. ان کے نام بھی اللہ نے اپنے خزانے سے رکھے. لہذا تم اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھو کہ ان کے نام وہاں سے آئے ہیں. اور ظاہر سی بات یہ نوری مخلوق ہے، اللہ کی طرف سے آئی تو ان کے نام بھی اللہ نے رکھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا نام نور علی عابدی، نور ہے، نور علی ہے نا. میرا نام نور مانے روشنی، نور مانے اجالا. اب بچپن میں دادی نے نام رکھ دیا، ابا نے، اماں نے، والدہ نے نام رکھ دیا، باپ نے، جس نے بھی. اور میں 20 سال کا جب ہو گیا تو اب میں نے چوریاں کرنا شروع کر دی، برائیاں کرنا شروع کر دی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے دنیا بھر کی برائیاں کی اور میرے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ ایجوکیشن ہے. بجائے زمانے میں اجالا پھیلانے کے اندھیرا پھیلا رہا ہوں. اس کو ستایا، اس کو اذیت دی. تو آپ کہیں گے نام نور اور کام اندھیرا. یعنی نام نور رکھا میرے دادا نے یا والد نے، لیکن فیوچر کی ضمانت یا گارنٹی نہیں لی کہ جیسا نام ہوگا فیوچر میں ویسا کام ہوگا. میرا مجمع متوجہ ہے. اس کا نام عالم ہے، نام عالم، لیکن فیوچر میں پورا جاہل. نہ مراٹھی آتی ہے، نہ گجراتی، نہ سنسکرت، نہ عربی، نہ پرشین، نہ انگلش، نہ اردو، نہ فارسی، نہ حدیث، نہ آیت، کچھ نہ پڑھنا، نہ لکھنا، نہ جاننا. یہ تو عالم ہے لیکن خالی نام کا عالم ہے، پورا کے پورا جاہل ہے. لیکن اللہ نے کہا ہم نام محمد دے رہے ہیں تو یہ نام کا بھی محمد ہے، کام کا بھی محمد ہے. یہ علی ہے تو بچپن میں بھی علی ہے، جوانی میں بھی علی ہے، دنیا میں بھی علی، آخرت میں بھی علی. اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود. ذرا مجمع متوجہ رہے. یہ تو محمود ہے تو یہ محمد ہے. وبحق علی وانت الاعلی، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی ہے. وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، تو زمین اور آسمان کا فاطر بنانے والا تو یہ فاطمہ ہے. تو محسن تو یہ حسن، تو قدیم الاحسان تو یہ حسین. یاد رکھو نام ایسا ہو کہ گارنٹی رہے جیسا نام ہوگا ویسے کام ہوگا. آج میں نقطہ فضیلت کا دے دوں. جب روایت میں پوچھا گیا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اللہ نے کیوں رکھا، بہت خوش ہوگا مجمع.
فاطمہ کے نام کے معنی کیا ہے, میننگ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اللہ نے رکھا, اور فاطمہ کے معنی یہ ہیں, اللہ نے نام دیا ہے, تو میننگ کیا ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانے والی. پروردگار تو سورہ تحریم میں کہہ رہا اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ, اور دوسری طرف فاطمہ کا نام یہ رکھ رہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے چاہنے والوں کو بچانے والی. اگر چاہنے والے سیرت فاطمہ کو اپنا لے تو اب اگر کچھ کمی رہ جائے گی تو فاطمہ خود بخود بچا لے گی. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. لہذا اہل بیت کی سیرت کے مطابق ان کی محبت کے سائے میں اپنی لائف کو آگے بڑھائیے تاکہ تمہاری لائف اسلامی لائف بن جائے. وقت نہیں ہے ورنہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتا, اس لیے کہ تاریخیں گزر رہی, مائک کا پرابلم ہے ورنہ میں 1.5 گھنٹہ پڑھنے کا عادی ہوں. اپنی لائف کو بڑھائیے محبت اہل بیت کے ساتھ, سنت رسول کے ساتھ, سیرت رسول کے ساتھ, اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے, اور آگے بڑھتے جائیے گا تاکہ جب موت ہمارے قریب آ جائے تو ہم موت سے نہ ڈرے, موت ہم سے ڈرنا چاہیے. جیسے کربلا والے موت سے نہیں ڈرے, موت کربلا والوں سے ڈر گئی. دنیا موت سے ڈرتی ہے, لیکن علی نے زندگی میں ایک فقرہ کہا کہ میں علی موت سے ایسے کھیلتا ہوں جیسے بچہ ماں کی آغوش سے کھیلتا ہے. میدان جنگ میں نماز پڑھتے تھے علی. اور علی اکبر جب آگے بڑھے, منزل آگے بڑھی, اس لیے کہ حسین جب کربلا میں پہنچنے سے پہلے علی اکبر نے ایک جملہ کہا تھا, پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا, کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے کیا ڈر. کربلا میں قاسم نے کیا کہا جب امام حسین نے بھتیجے قاسم سے پوچھا, حسن کے لال سے, کہ کیف الموت عندک, تمہارے نزدیک موت کیا چیز ہے؟ تو کیا فرمایا؟ الموت عندی احلی من الاصل. چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے. دادا نے موت کے بارے میں کیا کہا, پوتے کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ حسین کا راستہ جب حر نے روکا, اس لیے کہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد حر آیا 1000 سپاہیوں کے ساتھ. حر نے حسین کی اقتدا میں نماز پڑھی, اور یہی حر حسین کو کربلا میں پہنچانے کا ذریعہ بنا. 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے, اور مقاتل نے لکھا کہ حسین نے کئی گھوڑے بدلے, 7 گھوڑے بدلے. کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا تو پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے, تو کسی نے کہا مولا شت فرات, کہا اور بھی نام ہے, کہا نینوا, کہا اور بھی نام ہے, حل لہا اسم آخر, اس کا دوسرا بھی تو نام ہے, کہا کربلا کرب و بلا, کہاں ہا ہونا مقام ہو رحال ہونا, ہا ہونا محیط تو رحال ہے نا, وہ ہا ہونا مقام و قبور ہے نا. ارے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی, ہمارے خیمے لگیں گے, ہمارے لاشیں پڑے رہیں گے, اور یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قیامت تک آباد ہونا ہے. عزادار حسین نے زمینداروں کو بلایا, بنی اسد کو, قبیلے بنی اسد سے اس زمین کو 60,000 درہم میں خریدا, اور 3 شرطوں سے قبروں کی جگہ چھوڑ کے انہیں زمین ہبہ کر دی. شرط کیا رکھی کہ ایک شرط یہ ہے کہ جب ہمارے لاشیں بے گورو کفن پڑے رہے تو تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دے. دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارے زائرین دور دراز سے ہماری زیارت کو آئے تو انہیں ہماری قبروں کے نشان بتا دینا کہ یہ حسین کی قبر ہے, یہ عباس کا روضہ ہے, یہ علی اکبر کا مرقد ہے, یہ شہدائے کربلا کی قبریں ہے. اور تیسری شرط حسین کی کیا ہے؟ اسے صرف یوں ہی مت سنیے گا, ذرا سوچئے کہ کیا امام انتظام کر رہے ہیں, کس کا خیال ہے امام کو؟ تمہارا خیال ہے. اور پھر تیسری شرط کہ جب ہمارے زائر آئیں تو انہیں 3 دن کا مہمان رکھنا تاکہ وہ ہماری طرح 3 دن کے بھوکے پیاسے نہ رہنے پائے. مولا تم پیاسے ہیں اور چاہنے والوں کی پیاس کا خیال, تم بھوکے ہو اور چاہنے والوں کے غذا اور کھانے کا خیال ہے, اور کیسا انتظام کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا, اے بنی اسد کی عورتوں, اگر تمہارے مرد ابن زیاد کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم انہیں غیرت دلانا. پھر بنی اسد کے بچوں کو بلایا, اے بنی اسد کے بچوں, اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کرے تو تم کھیلنے کے بہانے کھیلتے کھیلتے آنا. اے مسلمانوں, محمد کا نواسا
کتنی مظلومیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اے بنی اسد کے بچوں، ارے کھیلنے کھیلنے کے بہانے آنا اور کھیلتے کھیلتے ایک ایک مشت خاک، ایک ایک مٹھی خاک، مٹی ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ محمد کی پشت کے سوار حسین کا لاشا تپتی ریت پر بے گور و کفن نہ پڑا رہے. اجرکم اللہ. آپ کی آواز بلند ہے، تاریخ گزر رہی ہے. عزادارو، تاریخ گزر گئی. بنی ہاشم بہت روتے ہیں آج تک، حسین کا لاشا پڑا رہا. لیکن جب تاریخ گزرتی گئی، لیکن آج کے مقاتل میں یہ بھی پڑھ دوں کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب 4 محرم آئی تھی عزادارو، تو یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، سپاہ پہ سپاہ آ رہی تھی. تو ایک مرتبہ دکھیاری بہن زینب نے پوچھا، بھیا یہ کس کی فوج آ رہی، یہ کس کا دستہ آ رہا؟ تو امام کہتے یہ خولی کا دستہ ہے، یہ ابن زیاد کا دستہ ہے، یہ شمر ملون اس کا کمانڈر ہے. کہا بھیا کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں آ رہا؟ کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں؟ کیا اس دنیا میں محمد مصطفیٰ کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں جو اس کے نواسے کی مدد کو آئے؟ ارے زینب تڑپ گئی. کہا بھیا اپنے چاہنے والوں کو بھی تو خط لکھ کے بلا دیجئے گا. عزادارو، زینب کا اصرار بڑھا. پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، دل کھول کے روئیے گا، تصور کے ساتھ روئیے گا. ایک مرتبہ زینب کا اصرار بڑھا. حسین نے چند خطوط یمن کی طرف لکھے، چند لیٹر ادھر ادھر لکھے، اور ایک خط کوفہ کو لکھا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھا. قاصد حسین کا خط، حسین خط لکھنے بیٹھے تو زینب کہتی ہے بھیا یہ خط اپنے دوست حبیب کو لکھ رہے ہو تو میری طرف سے ایک جملے کا اضافہ کر دینا، کہنا حبیب ذرا کربلا میں آنے میں جلدی کرنا. عزادارو، حسین کا خط قاصد لے کر کوفے کی طرف چلا. وہ کوفہ جہاں چاروں طرف ناکہ بندی، کرفیو، پہرا لگا ہوا، ابن زیاد کے سپاہی چاروں طرف، نہ کوئی کوفے میں انٹری لے سکتا ہے، نہ کوئی کوفے سے باہر جا سکتا ہے، چاروں طرف ناکہ بندی ہے. ایسے عالم میں قاصد خط لے کر حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں پہنچا، اور اس وقت پہنچا جب حبیب بیوی کے ساتھ دسترخوان پر کھانا نوش کر رہے، لقمہ گلوگیر ہو گیا. اچانک کسی نے دق الباب کیا. حبیب نے پوچھا من انتا؟ جواب ملا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغامبر ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں. ارے تڑپ گئے حسین کا نام سن کے، دسترخوان سے اٹھے، دروازہ کھولا، قاصد کو دیکھا، خط لیا. ارے مولا کا خط، فرزند محمد کا خط، فرزند رسول کا خط، علی و فاطمہ کے نور عین کا خط سر پر رکھا، پیشانی سے لگایا، بوسہ دیا، تحریر کو پڑھنا شروع کیا. کیا لکھا تھا؟ اے فقی ابن فقی، اے بچپن کے دوست حبیب، کیا یہ ممکن ہے؟ ہم نرغہ آدھا میں گھر گئے، دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، تم ہماری مدد کو آؤ. ارے تڑپ گئے. بیوی نے پوچھا حبیب کیا ہے؟ کہا مولا حسین کا خط ہے. مومنہ تڑپ کر اٹھ گئی. حبیب حسین نے کیا لکھا؟ کہا مدد کو بلایا. تو کہا حبیب تم نے کیا سوچا؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہیں، جاؤں کہ نہیں جاؤں، جگہ جگہ ناکہ بندی ہے. ارے جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ اگر گیا تو تمہارا کون خیال رکھے گا؟ اتنا سننا تھا. زوجہ تڑپ گئی، لو میری چادر تم پہنو. ارے فرزند فاطمہ بلائے اور تم نہ جائے، میں مولا کی مدد کو جاؤں گی. ارے جیسے ہی حبیب نے بیوی کے جذبات دیکھے، تڑپ کر کہا اے مومنہ، ارے میں تو تجھے تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا میرا مولا بلائے اور حبیب نہ جائے، میں جاؤں گا. عزادار و غلام کو بلایا اور کہا یہ گھوڑا لے کر فلاں فلاں باغ کے پاس میرا انتظار کر. عزادارو، ادھر حبیب کو نکلنے میں دیر ہو گئی، اس لیے کہ امامہ لگایا، بیوی کو رخصت کیا، کہا جاؤ میری فکر نہ کرو، فاطمہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا ہے، قیامت میں رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، علی مرتضیٰ کو منہ دکھانا ہے. ادھر حبیب کے پہنچنے میں دیر ہوئی. ادھر غلام گھوڑے سے کہتا ہے اے گھوڑے، اگر میرا آقا حبیب نہ آئے گا تو تیری پیٹھ پر پشت پر بیٹھ کر میں فرزند رسول کی نصرت کو جاؤں گا. ارے
حبیب نے یہ گفتگو سن لی، سر کو پیٹ لیا، اللہ رے آل محمد کیا وقت پڑ گیا کہ غلام بھی قربان ہونے کو تیار، گھوڑے پہ بیٹھے، غلام کو کہا آزاد کیا، کہا مولا نہیں ہم بھی چلیں گے، اب فرزند فاطمہ کی نصرت کرنی ہے۔ کربلا میں پہنچے، کوفے سے گرد نمودار ہوئی، حسین نے اصحاب کو کہا میرے ساتھی کا، میرے دوست کا استقبال کرو، حبیب آ رہا ہے۔ عزاداروں مجلس ختم کر دیا، صرف 2 منٹ کی بات ہے، ذرا دل سنبھال کر سنیے گا، مائک بند نہ ہو، 2 منٹ کی گفتگو باقی ہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں یہ خبر گئی، ارے زینب کو بتایا کوئی آیا ہے، فضہ نے کہا شہزادی مولا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ ارے جیسے ہی حبیب کا نام سنا، علی کی بیٹی نے کہا فضہ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ ارے جیسے ہی فضہ تیرے خیمہ پر آئی، حبیب شہزادی نے سلام کہا ہے، ارے تڑپ گئے، امامہ پھینکا، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، ہائے رے شہزادیہ غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ میں کہوں گا حبیب عصر عاشور آئیے گا، جب حسین کے سینے پر شمر سوار ہوگا، کند خنجر پھیرتا ہوگا، اس وقت تیری شہزادی زینب تنہا بے تقدیر بلندی سے آواز دے رہی ہوگی، اے عمر سعد میری ماں نے اسے چکیا پیس کر پالا ہے، یہ میرا حسین ہے، اسے کوئی بچا لے۔ سیعلم الذین ظلموا الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین۔